کہ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے یہ کسی نہ کسی نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ کیسے ہے آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آپ جنت میں تھے، جنت سے دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت اندھیرا تھا، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیونکہ جنت کے اندر روشنی ہے، اللہ کا نور ہے، ہر جگہ جلوے ہیں اللہ کے۔ آپ نے اندھیرا دیکھا نہیں تھا، تو دنیا میں اندھیرا، جب آپ نے اندھیرے کو دیکھا، اس کے وقت میں جب صبح نمودار ہوتی ہے تو آپ جو ہے 2 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا حضرت آدم کی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پر 2 رکعت فرض فجر کی نماز فرض فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظہر کے وقت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا، آپ نے واقعہ بہت سنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، اور آپ نے ذبح کرنا چاہا، چھری چلائی لیکن چھری چل نہ سکی، اور آپ الگ تھے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک دمبا جنت سے لے جاؤ اور جنت سے دمبا لے جا کر اس دمبے کو لٹا دو حضرت اسماعیل کی جگہ پر۔ تو حضرت اسماعیل کی جگہ پر حضرت جبرائیل نے دمبے کو لٹا دیا اور دمبا جو ہے وہ قربان ہو گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی جاتی ہے، پٹی ہٹتی ہے، اور اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو، حضرت اسماعیل کو صحیح و سالم دیکھتے ہیں، تو آپ جو ہے 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ظہر کا وقت تھا۔ سبحان اللہ، یا اللہ کے شکرانے میں ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پر 4 رکعت نماز فرض فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے نبی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے جن کو موت کی نیند سلا دیا تھا، اور 100 سال کے بعد جب اللہ کی مشیت ہوئی، مرضی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا، تو آپ کا جو گدھا تھا، جو آپ کی سواری تھی، وہ ہڈیاں بن چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہڈیوں کو جوڑا، گوشت پوشت ہوا، اور روح کو جب اس کے اندر ڈالا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات دیکھے، تو آپ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور وہ وقت عصر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عزیر کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر 4 رکعت نماز فرض فرما دیتا ہے عصر کی۔ ایک اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، اللہ کے ایک مقدس نبی ہیں، مقدس پیغمبر ہیں، سارے انبیاء کرام بڑے ہیں، جس میں سے 5 اولو العزم ہیں، اور میرے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، جن کا یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر وہ لوہے کو پکڑتے تو لوہا بھی موم بن جاتا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آپ 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ کتنی؟ 4 رکعت، لیکن آپ 3 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں۔ 4 پڑھتے ہیں لیکن 3 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 رکعت نماز فرض امت محمدیہ پر فرض فرما دیتا ہے۔ اور وہ وقت جو تھا وہ سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد کا وقت تھا۔ اور 4 رکعت نماز عشاء کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے مقدس پیغمبر، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، قم آپ کھڑے ہوئیے، لیلا الا قلیلا، رات میں آپ کھڑے ہوئیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل، آپ رات میں قیام کریے مگر تھوڑا، الا قلیلا مگر تھوڑا، نصفہ یا آدھی رات، یعنی پوری رات آپ جو ہے قیام مت کریے، کیونکہ اللہ کے رسول اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو 4 رکعت نماز میرے آقا جو ہے ادا فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 رکعتوں کو فرض فرما دیا امت محمدیہ پر کہ یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہم فرض ادا کرتے ہیں، یہ نمازیں عطا کرتے ہیں، یہ صرف فرض نہیں ہے
بلکہ اللہ کے مقدس پیغمبروں کی سنتیں بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ادا کیا ہے اور ان کی اداؤں کو اللہ نے پسند کیا اور امت محمدیہ پر فرض فرما دیا، پھر جو ہے یہ ساری نمازیں ہمارے اوپر فرض ہوئیں۔ تو یہ سب ہم فرض ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم جو ہیں ان انبیاء کرام کی سنتوں کو بھی ادا کرتے، کیونکہ انہوں نے ان نمازوں کو پڑھا ہے۔ اب کون کون چاہتا ہے؟ کیونکہ اچھا یہ جو نماز ہے، عبادت ہے، یہ ساتوں آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان کی جو عبادتوں کا مجموعہ ہے، یعنی کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، کھڑے ہی ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے قاعدے کی حالت میں ہیں، کچھ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، کچھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عبادتوں کو ایک جا نماز میں اکٹھا کر کے ہمیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔